ملتان ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے بھکاری گینگ کے کئی سرگرم رکن جو کہ سعودی عرب جا رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک خاتون نے ڈپارچر لاؤنج میں جا کے مانگنا شروع کر دیا تھا۔ سب انسپیکٹر نے کہا بی بی فجر کی کتنی رکھتے ہوتی ہیں؟ تو محترمہ فرمانے لگی 5۔ حماد الرحمان صاحب ہمیں بتائیے گا یہ جو بھکاری مافیا ہے کس طرح آپ کے شکنجے میں آیا، آپ نے کیسے یہ ساری کارروائی کا آغاز کی؟ 2018 میں 2 نئے قوانین ایف آئی اے کے شیڈول میں لائے گئے جو نئی قانون سازی کی گئی۔ اس میں ایک تھا ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 اور دوسرا تھا پی ایس ایم اے پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ 2018۔ یہ دونوں نئے لا تھے، ان پہ آہستہ آہستہ ایف آئی اے نے کام کرنا شروع کیا۔ نئے لاز تھے اس لیے آپ کو پتہ ہے پیچیدگیاں مشگافیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو اصل میں جو اس پہ امپلیمنٹیشن بیگر مافیا کے خلاف کارروائی شروع ہوئی سپٹمبر 2023 کے آخری ہفتے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جو کہ بڑی چشم کشا رپورٹ تھی، جس میں پتہ یہ چلا کہ دنیا بھر میں جو ڈپورٹیشنز ڈیو ٹو بیگرز کی جو ڈپورٹیشنز ہوتی ہیں، جو بھیک مانگنے والے لوگوں کی ہوتی ہیں، اس میں سے 90% جو حصہ ہے انفارچونیٹلی وہ پاکستانی ہوتے ہیں۔ بڑے ہی شرمناک فگر تھے، بڑی ہی شرمناک بات تھی۔ اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے نے ڈائریکشن سختی سے جاری کی کہ ہم ایئرپورٹس پہ اپنا کنٹرول بڑھائیں اور ایسے لوگوں کو جو سسپیشیس ہو، اب دیکھیں جو یہ بیگنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ویزا، پاسپورٹ، یہ تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، یہ فیک نہیں ہوتی۔ تو سر یہی کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کر پائیں گے کہ یہ فار ایگزامپل ایک بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس مافیا کا حصہ ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، وہاں پاکستان کا جو امیج ہے اس کو خراب کر رہا ہے؟ ویری پرٹیننٹ کویسچن کہ یہ آئیڈینٹیفائی، نارملی یہ آئیڈینٹیفائی ایک تو آؤٹ لک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ جو موسٹ ریسنٹ ہم نے 20 تاریخ کو جولائی کو کارروائی کی ہے، اس میں ایک خاتون نے ڈپارچر لاؤنج میں جا کے مانگنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں پہ دیکھ کے ہمیں ہمارے سب انسپیکٹر، حالانکہ یہ کلیئر ہو کے ایف آئی اے سے جا چکے تھے، وہ کسی نے کہا کہ وہاں پہ ایک خاتون مانگ رہی ہے، ہمارا سب انسپیکٹر وہاں پہ گیا، اس نے اس بی بی کو اس کے ساتھ جو ٹریول کر رہی تھی ان دونوں کو پکڑ کے لا کے انٹرویو کیا، چیک کیا تو ان کے پاس صرف 50 ریال تھے اور کوئی ہوٹل بکنگ بھی نہیں تھی۔ کیا کیا سوالات پوچھے اس خاتون سے جو اچانک سے، یعنی اتنی عادت تھی اس عورت کو کہ وہ ایئرپورٹ پہ بھی مانگنے لگ گئی ہے، تو اس سے کیا پوچھا گیا، کیسے کنفرم ہوا؟ سر میں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہمارے سب انسپیکٹر صاحب نے اس سے کیا، اس نے کہا بی بی فجر کی کتنی رکھتے ہوتی ہیں؟ تو محترمہ فرمانے لگی 5، ظہر کی 9 اور عصر کی 13۔ تو اس طرح کے تو حالات تھے۔ ہیونگ سیڈ سو یہ کنسرن نہیں ہے، کنسرن تھا پاکستان کی عزت ایٹ سٹیک ہے، پاکستان کا وقار ایٹ سٹیک ہے۔ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کی کتنی تعداد تھی، ان کے کتنے ہینڈلرز تھے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ٹوٹل کتنے بن گئے، فگر کیا آیا؟ جی 11 جولائی کو ہم نے 2 گروپس انرتھ کیے تھے، علیحدہ علیحدہ تھے، علیحدہ علیحدہ فلائٹوں پہ جا رہے تھے، اسلام ایئر پہ اور دوسری ایک ایئر لائن کے اوپر۔ 6 ایک میں تھے فقیر اور 2 ایک میں تھے۔ اب ان کے ہینڈلرز جو تھے وہ تقریباً 6 کے قریب بن رہے تھے، جن میں سے ہم نے 4 موقع پہ ہم نے سیم ڈے گرفتار کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ 20 جولائی کو جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں 8 لوگ ہم نے آف لوڈ کیے، اس میں ہم نے 4 آئیڈینٹیفائی کیے اور چاروں کے چاروں ہم نے اریسٹ کیے۔ 21 جولائی کو جو ہم نے بندے آف لوڈ کیے ہیں وہ 7 تھے، ان میں سے 2 شیرخوار بچے بھی تھے، مطلب گود والے بچے تھے، 8 مہینے کا اور ایک 1.5 سال کا تھا غالباً بچہ۔ ان کے اوپر جب ایف آئی آر دی تو یہ جو 21 تاریخ کو ہم نے آف لوڈ کیا ہے، ان کے 2 ایجنٹ وہی تو جو 20 تاریخ کو ہم آلریڈی اریسٹ کر چکے ہوئے تھے۔ تو یہ آرگنائز سنڈیکیٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے انفارچونیٹلی ساؤتھ پنجاب میں غربت اور یہ وہ ہے، تو یہ لوگ بڑے آسانی سے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جو ونس ایک دفعہ ادھر چکر لگاتا ہے اچھے خاصے ہیفٹی اماؤنٹ وہ اکٹھی کر لیتے ہیں، اور یہ 90 دن کا آپ کو پتہ ہے ویزا ہوتا ہے، اور یہ اوور اسٹے بھی نہیں کرتے، یہ پورے 90 دن اپنے پورے ہونے سے پہلے ایگزٹ کروا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے جو ہم نے آف لوڈ کیے تھے پیسنجر جو بیگرز تھے، ان میں سے کئی جو ایسے تھے جو مطلب مور دین 20-30% ایسے لوگ تھے جو ریپیٹ اوفینڈرز ہیں، مطلب دوسری تیسری دفعہ جا رہے تھے۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اب تک کتنی سزائیں ہو پائی ہیں، اور جو یہ بھکاری مافیا ہے اس کے خلاف مزید کیا گھیرا تنگ کرنے چاہ رہے ہیں؟ سزائیں بتائیں گے اور مزید کیا؟ جی میں بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ایکٹ نیا تھا،
تو سپٹمبر 23 سے پہلے بھی 1-2 FIRs ہوئی تھیں جس میں نامنل سی سزائیں ہوئیں. وہ 30-30 ہزار روپے جرمانہ کورٹ سے ہو کے وہ دیور لیٹ آف دی ہک. لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں جو قانون ہے, قانون کے مطابق اس کیس میں منیمم سزا 3 ایئرز ہے, اپ ٹو 14 ایئرز ہے, لیکن منیمم 3 ایئر سے کم سزا نہیں ہوگی. اور اس کی سزا جو جرمانہ ہے وہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ روپے تک ایجنٹس کو جرمانہ ہو سکتا ہے. اب آپ کا مجھے آپ نے ہم آف دی ریکارڈ جب بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ فقیروں کا کیا ہوتا ہے. جی فقیروں کا بھی سزا ملتی ہے. 2 قانون کے مطابق تو وہ وکٹمز ہوتے ہیں, لیکن ان کو ہم PCL میں نام ڈالتے ہیں, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ریکمینڈ کر کے بھیجتے ہیں تاکہ یہ اگلے 5 سال تک یہ اپنی پاسپورٹ کی فیسلٹی کو یوز نہیں کر سکتے, بیرون ملک نہیں جا سکتے. خواجہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہینڈلرز ہیں یا ایجنٹس ہیں جو یہ سارا ریکٹ چلا رہے ہوتے ہیں, یہاں پر آپ کارروائی کر رہے ہیں بڑے احسن انداز میں, لیکن جو وہاں پر موجود ہیں یعنی کہ بیرون ملک جس میں سعودی عرب ہے اور UAE ہے یا ایکسیکٹرا جتنی بھی کنٹریز ہیں, وہاں پر ان کے خلاف کیسے کارروائی ہو پائے گی؟ FIA تو پاکستان میں سرگرم ہے, تو اس بارے میں کیا آگے چل کے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ, بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے. اس میں ہماری جو ایفرٹس ہیں ان کی طرف بھی ہیں. ہم MLS جنریٹ کر رہے ہیں, میوچل لیگل اسسٹنس کی درخواستیں دے رہے ہیں, اور ان کے انرتھ کرنے کے لیے وہاں پہ ان کے کیا پراپرٹیز یا کیا چیزیں ادھر ہیں, کون ہینڈلرز ہیں, ان کے خلاف ہم رپورٹس بنا کے رسپیکٹیو گورنمنٹس کو بھیج رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ والی گورنمنٹس ان کے خلاف کارروائی کرے گی.